جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج دفاع کے لیے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب۔ شرکا کا بھارت کے جارحانہ رویے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار۔ ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ شرکا کا کہنا تھا کہ بھارت کو مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیز کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانا پڑے گی۔ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں 37 معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانونی اور بنیادی آبی حقوق غصب کرنا چاہتا ہے۔ جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دی جائے گی۔ دنیا کو بھارت کا جھوٹ دکھانے کے لیے پاکستان کے عالمی رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب، کویت اور یو اے ای کے سفیروں کی ملاقات۔ دو طرفہ مضبوط تاریخی برادرانہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کے بھارتی الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا بھارتی اقدامات معاشی ترقی کے خلاف سازش ہیں۔ برادر ممالک خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ سعودی سفیر نے کہا سعودی عرب خطے میں امن کے لیے پاکستان کے ساتھ ہے۔ یو اے ای کے سفیر کا کہنا تھا کہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کا پاناما کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ اسحاق ڈار نے خطے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا بھارت کی یک طرفہ کارروائیاں عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں ہیں۔ بھارت کا 37 معاہدہ معطل کرنا ناقابل قبول ہے۔ دونوں رہنماؤں کا تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار کا ڈنمارک کے وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے کا کشیدگی میں اضافے پر اظہار تشویش۔ امریکہ کو پاک بھارت کشیدگی پر تشویش۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان تنازع پر پریشان ہے۔ بھارت کو پہلگام واقعے پر ایسا رد عمل نہیں دینا چاہیے جو خطے میں تنازع کا سبب بنے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا رد عمل۔ کہا پاکستان اور بھارت دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کریں۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے بریفنگ میں کہا دونوں ممالک سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امن کے لیے دونوں ہمسائے ممالک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ 37 معاہدے کی معطلی۔ پاکستان کا بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ۔ 37 معاہدے کی معطلی کے بھارتی اعلان پر آئینی و قانونی مشاورت۔ خارجہ، آبی وسائل اور قانون کی وزارتوں نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ نوٹس میں معاہدہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ پاکستان کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ حکومت کا قومی اسمبلی کا اجلاس 5 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کیے جانے کا امکان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم مشاورتی بیٹھک۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پارلیمانی امور پر مشاورت کی گئی۔ پاک فوج ہمہ وقت تیار، جنگی مشقوں میں مصروف۔ مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔ افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک۔ مشقوں کا مقصد دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ بی جے پی کی انتہا پسندانہ پالیسی۔ مودی کے خلاف بھارت سے اٹھتی آوازیں بڑھنے لگیں۔ انتہا پسند ہندو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارتی شہری اپنی ہی حکومت پر برس پڑے کہاں حملہ آور آتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی انٹیلیجنس؟ بی جے پی کے دور حکومت میں حملے الیکشن سے پہلے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی ہندتوا نظریے کی بنیاد پر عوام کو بے وقوف بنا کر سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کو بڑی شرمندگی کا سامنا۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو انڈین ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈی ایس رانا کو دور دراز علاقے انڈمان نکوبار المعروف کالا پانی بھیج دیا گیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق جنرل رانا کے یارڈ ایریا میں تبادلے کے لیے را کی دستاویزات سے جوڑا جا رہا ہے۔ جنرل رانا کی حفاظت میں موجود خفیہ دستاویز افشا ہونے پر را عالمی سطح پر مذاق بن گئی۔
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत बेनकाब, भारतीय रिपोर्टर अर्चना तिवारी हैरान कुन हकाइक सामने ले आए। भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया चैलेंज, अर्चना तिवारी की कश्मीरी ड्राइवर की गुफ्तगू, कहा जोड़े पर हमला, लड़के की मौत, बेवा के बयान सब मुनज़्ज़म ड्रामे का हिस्सा है। हकीकत यह है कि लड़का जिंदा है, मुतासरीन के मजहब को हमलावर कैसे जान सकते थे। ये सब एक सियासी खेल है। अगर जंग छिड़ी तो मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सबसे पहले भागेंगे। मोदी सरकार को सच का खौफ, भारत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मोबाइल पर साइबर हमले, भारतीय नंबरों से हिरासत किए जाने लगा, धमकी आमेज पैगामात। पहलगाम वाकया, मोदी और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू। इंसदादे दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाकये को भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। बोले, मोदी अपने सियासी फायदे के लिए लाशों की सियासत करता है। पाकिस्तान का पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वाघा बॉर्डर खुला रखने का ऐलान, चंद पाकिस्तानियों की ताहाल भारत मौजूदगी का इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अटारी पर मौजूद, वीजे मंसूख करने का भारतीय फैसला संगीन इंसानी चैलेंज करार। इलाज के लिए भारत जाने वाले मरीजों को अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मुजालिम फिर मकबूजा कश्मीर को जकड़ने लगे। पुलवामा में भारतीय फौज ने कश्मीरियों के घरों को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। मुतासर खानदान की खातून का कहना है कि शादी की तैयारी थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा बचा है। बुजुर्ग शहरी ने बताया, फौज ने इन्हें मस्जिद में बंद करके उनका घर धमाके से उड़ा दिया। जराये के मुताबिक पहलगाम ड्रामे के बाद अब तक 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि 50 घरों को तबाह किया गया। आर्मी चीफ ने वो कर दिखाया जो पूरे पाकिस्तान में कभी भी कोई नहीं कर सका। सेनेटर फैसल वाबदा ने मौजूदा सूरत हाल पर अपने एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान भारत का हर मौके पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा, हर महाज पर सूद समेत वसूल करेगा। आर्मी चीफ ने न सिर्फ भारतीय वेबसाइट्स को पहले मरहले में ब्लॉक किया, बल्कि हिसाब बराबर करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडियन चैनल्स और URL को भी ब्लॉक करवा दिया। आर्मी चीफ को एहसास था कि पाकिस्तानी चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स ने जिम्मेदारी से पाकिस्तान की खिदमत की। भारतीय जारहीत के खिलाफ पाकिस्तानी क़यादत यक ज़बान, मोदी सरकार और 6 हथकंडों से पाकिस्तान को डरा नहीं सकती। मुस्तफा कमाल की मोदी को ललकार, कहते हैं मोदी को समझना चाहिए कि ये गुजरात नहीं पाकिस्तान है। वजीर मुमलिकत खेलदास ने भारतीय वजीर आजम को दहशतगर्द और इंसानों का कातिल करार दे दिया। बोले, पहलगाम वाक़या एक तयशुदा मंसूबा था, मोदी चाहता है कि किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। सबसे पहले सबसे आगे की रिवायत बरकरार, GTV न्यूज का बड़ा एहसास, सच की तलाश में सबसे पहले दरिया नीलम तक पहुंच गया। सीनियर तजियाकार मुजाहिद बरेलवी दरिया नीलम पर महाज के करीब पहुंच गए। LOC पर पाक फौज की तैयारियों का जायजा, बाजार, दुकानें खुली हुई, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। नीलम वैली से खुसूसी रिपोर्टिंग सिर्फ GTV न्यूज पर। ना कोई दहशत, ना कोई खौफ, LOC के रिहायशियों का जज्बा दीदनी। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मोदी की फौज को मजा चखाने को तैयार। बिल्कुल, हम सब तो एक के, हम सब एक साथ नजर आएंगे। जब भी जंग का कोई भी ऐसा मामला हुआ, हम एक साथ खड़े नजर आएंगे। देखिए, ये तरक्की की है। अब मोस्टली जो ख्वातीन है वो तरक्की करना चाहती हैं, लेकिन हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं ख्वातीन को आगे बढ़ने नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि एक बार वो आए, आकर देखे तो सही। मैं कहता हूँ कि अगर चिड़ी भी जो है ना उस तरफ से इस तरफ पार नहीं मार सकती, इस दफा हम पहले से ज्यादा तैयार हैं और आवाम तो मतलब कि बिल्कुल तैयार। भारतीय हुकूमत पहलगाम ड्रामे में बुरी तरह नाकाम होने के बाद पागल हो गई। खित्ते को जंग की आग में झोंकने की भारतीय कोशिश मोदी सरकार को इंतहाई महंगी पड़ेगी। GTV न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, भारत अमन का दुश्मन में तजियाकारों ने मोदी सरकार की साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन, तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा।
عوام میں بھی اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ عرفان صدیقی نے ملک کے دفاع کے عزم کے متفقہ اظہار پر مشتمل قرارداد کا ذکر کیا، کہا کہ قرارداد کی تیاری اور تائید میں تمام جماعتوں نے حصہ لیا۔ نواز شریف بولے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ الیکشن دھاندلی کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے۔ وکلاء کو آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم۔ اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، ویسے بھی تو 600 لوگ فوجی عدالتوں میں لے کر گئے ہیں۔ ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا، جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کا کیس، 82 ملزمان کا اعتراف جرم، عدالت نے سزا سنا دی۔ ملزمان کو 4 ماہ قید اور 15 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ منشیات برآمدگی کیس میں گرفتار ملزم سائر حسن کی ضمانت منظور۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا ملزم کو 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل منتظر مہدی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ تھم سکے، گلشن حدید میں بس حادثے کے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، خاتون اور 2 مرد شامل، 8 زخمی زیر علاج۔ کورنگی کراسنگ میں واٹر ٹینکر نے خاتون کو رون ڈالا، موٹر سائیکل سوار خاتون موقع پر جاں بحق۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی، کلینر پر بھی تشدد، ڈرائیور فرار۔ ڈکیتوں کے ہاتھوں 27 شہریوں کا پارا ہائی، نیو کراچی میں ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گیا، تشدد سے ہلاک۔ پولیس کے مطابق سیکٹر G11 میں ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے، مزاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے، فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کراچی میں سورج کا پارا ہائی، شدید گرمی سے شہری بے حال، درجہ حرارت 35 ڈگری، شدت 39 ڈگری محسوس کی جانے لگی۔ میرپور خاص میں پارا 45 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد سکھر میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب میں آج گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان، پی ڈی اے نے خبردار کر دیا، آئندہ 3 روز میں آسمانی بجلی گرنے کا بھی اندیشہ، شہریوں کے لیے انتباہ جاری۔ اسرائیل کے جنگلات میں لگی آگ تاحال نہ بجھائی جا سکی، شعلوں نے 5000 ایکڑ کے رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ متاثرہ علاقے میں 9 سے زائد آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا، ہزاروں افراد بے گھر۔ اسرائیل میں ہنگامی صورتحال نافذ، آگ پر قابو پانے کے لیے کئی ممالک کی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ اور HBL PSL سیزن 10 پہلے راؤنڈ کے میچز جاری، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی مد مقابل۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹاس جیت کر بیٹنگ، اوپنرز کی محتاط انداز میں جارحانہ بلے بازی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔